بدلیں زندگی زیتون ٹی وی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ زیتون ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، ہماری دینی زندگی کی دوڑ دھوپ، اس کا اصل مقصود اور منتہا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ ان کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ ہر چیز میں مقصود یہی ہونا چاہیے کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا منعم مجھ سے راضی ہو جائے، اور اسی کی کوشش کا نام اصلاح بھی ہے کہ اصلاح نفس اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ اس راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ جل جلالہ تک پہنچنے میں، اللہ جل جلالہ کی رضا حاصل کرنے میں اور اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے میں، سب سے بڑی رکاوٹ وہ انسان کا نفس ہے، نفسانی خواہشات ہیں، جو انسان کو اپنے دینی فرائض ادا کرنے میں بھی رکاوٹ بنتی ہیں، اور منہیات اور معصیتوں اور گناہوں سے بچنے میں بھی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی انسان کو ایسا ہے کہ اس کے اندر خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ خواہشیں اچھی چیز کی بھی ہوتی ہیں، بری چیز کی بھی ہوتی ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کے معنی یہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی سرشت میں، اس کی طبیعت میں دونوں چیزیں ڈال دی ہیں، فجور یعنی گناہ کی بھی اور تقوی کی بھی، دونوں قسم کی۔ اب جو ہماری نفسانی خواہشات ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے رکاوٹ بنتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے کاموں کے راستے میں۔ دل میں خواہش ہو رہی ہے، ایک طرف سے اذان کی آواز آ رہی ہے اور مسجد کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف نیند آ رہی ہے اور نیند کی لذت محسوس ہو رہی ہے، اور طبیعت نہیں چاہ رہی کہ میں آرام دہ بستر چھوڑ کر اور نیند کو چھوڑ کر میں نماز کے لیے جاؤں۔ اب یہ نفسانی خواہش ہے جو روک رہی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم عام طور سے اس کو شیطان کے سر ڈال دیتے ہیں، شیطان نے بہکا دیا، تو ہمیشہ شیطانی کے بہکانے سے آدمی غلطی کی طرف نہیں جاتا۔ ایک بہت بڑا شیطان انسان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ نفسانی خواہشات۔ فعل بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر، کسی نے کہا ہے فعل بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ جب شیطان سے یہ کہا جائے گا، وہاں جا کے لوگ لعنت مرامت کریں گے شیطان کو کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، تم نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا، تمہاری وجہ سے آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں، تو وہ جواب دے گا، اور بڑا معقول جواب دے گا کہ میں نے کوئی مجبور کیا تھا تمہیں؟ بھائی میں نے تمہیں زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ تمہاری ایک توجہ اس طرف دلائی تھی کہ بھئی یہ کام کر لو گناہ کا، مجبور تو نہیں کیا تھا میں نے کہ میں نے تمہیں زبردستی کر کے تم سے گناہ کرایا ہو۔ قرآن کریم میں ہے کہ وہ جواب یہ دے گا، اور بڑا معقول جواب ہوگا۔ وہ اس کا کام تو بہکانا ہی ہے نا۔ بہکانے کے معنی کیا ہے؟ کہا کہ بھئی یہ گناہ کر لو، ارے یار بڑا اچھا موقع ہے، کر لے یہ گناہ کر لے، مگر کرے گا تو خود ہی اس نے زبردستی تمہارا گردن پکڑ کے گناہ میں نہیں ڈال دیا۔ اس نے اگر زبردستی ہوتی تو اللہ میں اس کے اوپر گناہ بھی نہ دیتے۔ اس نے زبردستی نہیں کی، اس نے صرف راستہ دکھایا۔ تو راستہ انبیاء کرام نے بھی دکھایا تھا تمہیں، انبیاء کرام نے بھی دکھایا تھا، انبیاء کرام کے وارثوں نے بھی دکھایا تھا کہ بھئی یہ راستہ ہے جنت کی طرف جانے والا۔ اب تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق شیطان کی بات مان لی اور انبیاء کرام کی بات چھوڑ دی۔ تو اس واسطے مجبوری اس نے نہیں کی، شیطان مجبور نہیں کرتا کسی کو غلط کام کے اوپر۔ مجبور اگر کرتا ہے، جو غلط کام میں ڈالتا ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے،
اس لیے قرآن کریم میں کہ وہ کہے گا شیطان یہ کہے گا کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو کہ میں نے تمہیں زبردستی کر دی تمہارے اوپر، ولوموا انفسکم، خود اپنے اوپر ملامت کرو کہ میں نے تو ایک تمہیں تجویز ہی دی تھی، وہ بیچارہ تجویز ہی دیتا ہے وہ کہ یہ کام کر لو مزہ آئے گا تمہیں اس میں، وہ یہ تجویز دیتا ہے، زبردستی نہیں کرتا۔ آپ اس کا استقبال کر کے اور اس کو چوم چاٹ کر اس کی تجویز پر نہ عمل کیوں کرتے ہو؟ اس واسطے کہ تمہارے نفسانی خواہش کے مطابق بات کر رہا ہوتا ہے وہ، اس واسطے تم اس کی بات مان لیتے ہو اور آگے جھک جاتے ہو اور کر گزرتے ہو۔ تو شیطان تو بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش پیدا کی ہے اور آزمائش پیدا کی ہے انسان کے لیے، لیکن آزمائش ہے وہ کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں تم زبردستی کر کے کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤ یا کسی اپنے واجب کو چھوڑ دو۔ یہ تو تمہارا نفس ہے جو اس طرف لے کے جاتا ہے، لہذا شیطان سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے وہ نفس ہے۔ شیطان اتنی خطرناک نہیں ہے، وہ شیطان جو ہے قرآن کریم میں ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو مکر ہے وہ بہت کمزور ہے، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں زبردستی کرا لے تم سے کوئی، اس کا بس راستہ دکھائے گا تمہیں اور للچائے گا، لالچ دے گا، ولا امنینکم ولا امرنکم، یہی کرے گا نا کہ بھئی تمہیں ایک تو آرزویں بتائے گا کہ تو یہ کرو گے تو بڑا مزہ آئے گا، کر لو، اور لا امرنکم، اور میں تم کو تاکید بھی کروں گا ضرور کرو یہ کام، لیکن مجبور کوئی نہیں کرتا۔ اب جو کرتے ہو وہ اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر کرتے ہو۔ تو بعض اوقات یہ کسی کے دل میں خیال آتا ہے کہ بھئی اللہ میاں نے شیطان پیدا ہی کیوں کر دیا خامخواہ، یہ ہمیں پریشان کرتا ہے، ہمیں غلط راستے پر ڈالتا ہے اور ہم سے گناہ کروا لیتا ہے، اللہ میاں نے کیوں پیدا کیا شیطان؟ یہ بعض اوقات یہ فضول بات دل میں لوگوں کے آنے لگتی ہے۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہی کیوں؟ بھیجا تو اسی لیے، اور فرشتوں سے بڑھ کر تمہیں ذمہ داری دے دی، وہ کیوں؟ اس واسطے کہ تمہیں آزمانا تھا، تمہارا امتحان کرنا تھا، تو امتحان کرنے کے لیے ایک مخلوق پیدا کر دی۔ اور آپ کہو کہ جی شیطان نے تو ہمیں ہلاکت پہ مبتلا کر دیا، برباد کر دیا، تم نے بھی تو شیطان کو برباد کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ میاں نے ان سے کہا سجدہ کرو، وہ سجدہ کرنے سے منکر ہو گیا، تو اس کے لیے بھی تو انسان کو آزمائے۔ میں نے کسی زمانے میں ایک شعر کہا تھا کہ ابلیس ہے ہمارے لیے امتحان تو کیا، ابلیس ہے میرے لیے ایک امتحان تو کیا، ابلیس کے لیے بھی تو ایک ابتلا تھا، میں اس کے لیے بھی تو ایک ابتلا بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے کہ تو آیا سجدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ ناکام ہو گیا اس میں، تو اللہ میں نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، مردود مسرود کر دیا۔ لیکن بہرحال یہ اس لیے ہے تاکہ اگر تمہارے لیے سارے وہی راستے کھلے ہوتے، نیکی ہی کے راستے، اور بدی کے راستے بند ہوتے، بدی کی طرف بلانے والا کوئی نہ ہوتا اور صرف نیکی کی طرف بلانے والے ہوتے، یہ آزمائش کیا ہوتی؟ پھر تم کو جو فرشتوں کے اوپر فضیلت دی جا رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فرشتوں سے آگے مقام دے رہے ہیں، اس کے تم مستعد کیسے ہوتے؟ جبکہ تمہیں بدی کے راستے پر، برائی کے راستے پر لے جانے والی کوئی طاقت نہ ہوتی اور کوئی اس طرف لے جانے کے لیے ترغیب دینے والا نہ ہوتا، تو تمہیں فضیلت کیسے ہوتی حاصل ہوتی؟ امتحان کیسے ہوتا اور امتحان کے بعد فضیلت کیسے حاصل ہوتی؟ اس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ ارے بھائی یہ پیدا ضرور کر رہے ہیں، یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ضرور ہے، لیکن قید الشیطان کان ضعیفا، اس کا مکر جو ہے کمزور ہے، جو آگے اس کے ڈٹ جائے تو یہ اس کے آگے ہتھیار بھی ڈال دیتا ہے۔ کمینہ دشمن ہوتا ہے نا، کمینہ، وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کمزور آدمی ہے دشمن، کمینے دشمن کا چڑھ جائے گا اس کے اوپر، اس کو گرا دے گا، اس کو ڈھا دے گا، اس کے اوپر سوار ہو جائے گا، اور اگر کوئی تکڑا مل گیا
مقابلے پر، کمینے دشمن کے مقابلے پر کوئی تکڑا آ گیا جو ڈٹ گیا اس کے سامنے، تو وہ چھوئی موئی ہو جاتا ہے اس کے آگے۔ وہ متنبی نے مشہور شعر ہے اس کا کہ اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ وان انت اکرمت اللئیم تمردا، اگر شریف آدمی کا اکرام کرو گے تو تم اس کے مالک بن جاؤ گے، وہ تمہارا غلام ہو جائے گا۔ شریف آدمی کا اگر اکرام کیا تم نے اور اس کے ساتھ اچھائی کی تو وہ اتنا تمہارا احسان مانے گا کہ تمہارا غلام بن جائے گا۔ وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ، اور کسی کمینے کا اکرام کر لیا تم نے تو تمردا، وہ سرکش بن کے تمہارے سر پہ سوار ہو جائے گا۔ یہ معاملہ شیطان کا، یہ بڑا کمینہ دشمن ہے۔ اگر اس کی بات مان لی، اکرام کر لیا اس کا، تو یہ سر پہ سوار۔ آج ایک برائی میں کی ترغیب دی کر کو دوسرے کے دے گا، ایک برائی کی ترغیب دی، تم نے کہا یار تو بڑا اچھا آدمی، تو نے مجھے بڑا مزہ دلوایا، تو تو نے اس کی تعریف کر دی، بڑا مزہ آیا، یہ گناہ کرنے کی جو تم نے مجھے تلقین کی تھی، اس گناہ کر کے مجھے بہت لطف آیا، بڑا مزہ آیا۔ تو کہا کہ اچھا اور کر، اور مزہ دیتا ہوں، تو وہ چڑھ جائے گا اور تمہیں ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد چوتھے گناہ میں مبتلا کرتا رہے گا۔ اور اگر تم نے اس کے آگے تم آگے ڈٹ گئے اور کہا کہ نہیں جا مردود تو چلا جا، میں تو ہزار مجھے تجویز دے اور مجھے مزے اڑانے کی ترغیب دے، میں تیری بات مانوں گا نہیں، ایک مرتبہ تم ڈٹ گئے وہیں ڈھیلا پڑ جائے گا۔ یہ خاصیت ہے شیطان، یہ مانا ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اور اللہ میں نے شروع سے کہہ دیا تھا اس سے، شیطان سے، جب اس کو وہ کہہ رہا تھا، بڑے دعوے کر رہا تھا کہ اچھا تو آپ نے مجھے نکالا جنت سے، تو اب کیا ہوگا کہ میں آپ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ان کے منہ میں لگام ڈالوں گا، آدم کے بیٹوں کے احتانکن ذریتہ، اور کیا کروں گا، ان کو بہکاؤں گا، ان کو آرزویں دلاؤں گا، ان کو لذتوں کی خواہش میں مبتلا کروں گا، اور دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا اور آگے سے آؤں گا اور پیچھے سے آؤں گا۔ سب نے دعوے کیے، اللہ میں نے ایک ہی جملہ کہہ دیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ارے جو کچھ کرتا جا، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی قابو نہیں چلے گا۔ جو میرے بندے ہیں، میرے بندے کیا مانا، وہ جو تیرے آگے ڈٹ جانے والے ہیں، جو تیری بہکائے میں آنے کے بجائے تیرے آگے ڈٹ جانے والے جو میرے بندے ہیں، میں ان پر تیرا کوئی قابو نہیں چلے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو گمراہ ہوں گے، جو ڈٹنے والے نہیں ہوں گے، تیرے آگے پگھل جانے والے ہوں گے، تو بے شک تو ان کے اوپر جو چاہے قابو چلا، لیکن میرے بندوں پر نہیں چلا سکتا۔ میرے بندے کہہ رہا لمیاں، حالانکہ بندے تو سبھی ہیں نا، لیکن بندہ اصل میں وہ ہے عبادی کہلانے کا مستحق، عبادی کے مفہوم میں داخل ہونے کا مستحق وہ ہے جو شیطان کے آگے ڈٹ جائے۔ تو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بھائی دال نے فرمایا۔ تو بھائی یہ ہم ہر چیز کا جو الزام ہے شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے یہ کر دیا، شیطان نے گمراہ کر دیا، شیطان نے مجھے گناہ، ارے شیطان کیا کر دیتا، تم کیا تو خود ہی کیا، اور تمہارے نفس کی خواہشات نے۔ اس سے کہتا ہوں کہ شیطان جو باہر کا ہے وہ اتنا خطرناک نہیں جتنا اندر بیٹھا ہوا شیطان نفسانی خواہشات۔ اور جب آدمی اس نفسانی خواہشات کا متبع بن جاتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، تو اللہ بچائے ہدایت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے فقہا میں سے بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب علوم سے ان کو نوازا تھا۔ ان کی کتاب الموافقات، وہ اپنے طرز کی ایک نئی عجیب و غریب کتاب ہے۔ خیر، تو اس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے اور بڑی جلیل القدر بات ہے۔ اس میں فرمایا کہ ساری دنیا کا کارخانہ دو چیزوں کے گرد گھومتا ہے، ایک خدا، ایک ہوا۔ خدا ہدایت، ہوا نفسانی خواہشات۔ تو اگر انبیاء کرام بلاتے ہیں خدا کی طرف، ہدایت کی طرف، اور انبیاء کرام کے جو وارثین ہیں وہ بھی اسی حکم میں ہے کہ وہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، اور شیطان بلاتا ہے ہوا کی طرف۔
یعنی خواہشات نفسانی کی طرف. یہ خواہشات نفسانی جو ہیں ان کا یہ آدمی کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہیں اور ہدایت جو ہے وہ جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. ہدایت کا راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے. اور انسان کا سارا امتحان یہ ہے کہ وہ ہدا کو اختیار کرتا ہے یا ہوا کو اختیار کرتا ہے. یعنی خواہشات نفس کا غلام بن کر اس کا تابع فرمان بن کر آدمی اللہ کے راستے سے ہٹ جایا کرتا ہے. اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ. داؤد علیہ السلام اتنا بڑا جلیل القدر پیغمبر اور جن کی حکومت، بادشاہی، نبوت، سارا کچھ، لیکن ان کو بھی حکم دیا جانا لا تتبع الهوى، نفسانی خواہشات کے پیچھے مت بھاگنا. فیضلک عن سبیل اللہ، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو وہ تم کو نفسانی خواہشات اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گی، اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گی، جنت کے راستے سے تمہیں محروم کر دیں گی. تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے انسان کے لیے سیدھے راستے پر چلنے سے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ خواہشات نفس، اتباع ہوا. یہ ہے جو انسان کو اللہ بچائے غلط راستے پر لے جانے میں سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے. شیطان سے بھی بڑا کردار ادا کرتی ہے. تو یہ اس کو کسی طرح قابو کرنا ہے، خواہشات نفس کو قابو کرنا ہے. اس کے وہ ضرورت کی حد تک اور انسانی بشری تقاضے کی حد تک بے شک ان کے اوپر عمل ہو، لیکن گناہ کی طرف لے جانے والی خواہشات ہیں ان سے آدمی مغلوب نہ ہو. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کے دل میں جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں ان کی دو قسمیں. ایک وہ ہے جو جائز خواہشات، وہ ہے حقوق نفس کے جائز خواہشات. بھئی بھوک لگ رہی ہے تو کھانے کو دل چاہ رہا ہے، یہ کوئی بری خواہش نہیں، یہ جائز خواہش ہے. نہ صرف جائز ہے بلکہ نفس کا حق ہے، اور اگر نفس کا حق ادا کرنے کی نیت سے کھاؤ گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا کہ میں اپنے نفس کا حق ادا کر رہا ہوں. نیند آ رہی ہے رات کے وقت میں نیند آ رہی ہے اور سونے کو دل چاہ رہا ہے، یہ خواہش جائز ہے. نہ صرف جائز ہے بلکہ نفس کا حق ہے. اگر نفس کا حق نہیں دو گے تو پکڑ ہوگی اللہ تعالی کی طرف سے. میں نے تمہارے وجود دیا تھا، یہ تمہاری ملکیت نہیں تھی، یہ میری امانت تھی، اس کی تمہیں حفاظت کرنی چاہیے تھی، اس کے جو حقوق تھے وہ ادا کرنے چاہیے تھے. اگر تم اس کو بھوکا مار دو گے، سونا نہیں دو گے تو یہ حق نہیں ادا ہوا اس کا. یہ جائز خواہشات ہیں اور ان کی نہ صرف یہ کہ اجازت ہے ان پر عمل کرنے کی بلکہ ان کی تاکید ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو رات بھر جاگتے تھے اور دن بھر روزہ رکھتے تھے ان کو منع فرمایا نہیں. ان لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا حق ہے تم پر. لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے. ان لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے. ان لزورک علیک حقا، تمہارے مہمانوں کا تم پر حق ہے. فآت کل ذی حق حقا، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو. یہ ہے حقوق نفس، یہ ادا کرنے میں اس میں ماننے میں کوئی حرج نہیں. دوسری قسم حضرت فرماتے ہیں، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں دوسری قسم ہے حظوظ نفس کے مزے. یعنی اگر وہ مزہ نہ اڑاتا آدمی تو کوئی نہ بھوکا مرتا، نہ کوئی بیماری لائق ہوتی، نہ کوئی اور تکلیف میں مبتلا ہوتا. لیکن مزے اڑانے کی خواہش نے اس کام کو کرا لیا. یہ ہے حظوظ نفس. تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ ساری شریعت یہ ہے کہ حقوق نفس ادا کرتا رہے آدمی اور حظوظ نفس سے حتی الامکان بچتا رہے. یعنی جو چیزیں صرف حق لینے کے لیے ہیں چاہے مباحی ہوں، لیکن شروع میں آدمی کو چاہیے کہ ان مباحات سے بھی جو صرف مزے لینے کے لیے ہوں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. کیونکہ اس میں جب انہماک بڑھتا ہے تو بسا اوقات انسان گناہ کے جو مزے ہیں ان کے لینے کی فکر کرنے شروع کر دیتے. تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ حقوق نفس ادا کرتے رہو اور حظوظ نفس یعنی وہ چیزیں جن پر تمہاری کوئی زندگی کا دار و مدار نہیں،
زندگی گزارنا، صحت مند زندگی گزارنا ان کے اوپر موقوف نہیں ہے. ان کو ان کی طرف کم سے کم بڑھو، اور خاص طور سے وہ خواہشات جو گناہ کی طرف مائل کر رہی ہیں، گناہ کی طرف مائل کر رہی ہو، ان کو کچلو. ان کو جتنا کچلو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہو گئے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو. آنکھ فرض کرو مچل رہی ہے ایک ایسا منظر دیکھنے کے لیے جس کو دیکھنا شریعت نے حرام کیا. نامحرم کے اوپر نگاہ ڈالنے کا دل چاہ رہا ہے، چاہ ہی نہیں رہا، مچل رہا ہے. اور کوئی آج کل اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، پورا معاشرہ جو ہے وہ لپیٹ میں ہے، فحاشی اور اوریانی کی لپیٹ میں ہے. پہلے اس کے لیے کہیں سینما گھر جانا پڑتا تھا اس کو دیکھنے کے لیے، یا ٹکٹ خرچ کرنا پڑتا تھا، ٹکٹ لینا پڑتا تھا، وغیرہ وغیرہ، کچھ نہ کچھ مشقت ہوتی. اب ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں. یہ ایسا فتنہ آ گیا ہے موبائل کا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اور اس میں گھر بیٹھے جب چاہے جیسی چاہے فلمیں دیکھتے رہو. اب دل مچل رہا ہے. دیکھو یہ ساری گفتگو کا، ساری محفل کا اور ساری باتوں کا اب ذرا عملی طور پر اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھیں. ہاتھ میں ٹیلی فون ہے، اس میں انٹرنیٹ لگا ہوا ہے، اس میں انٹرنیٹ کے ذریعے خدا جانے کہاں سے کہاں آدمی پہنچ جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں نفس کی خواہش جو ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ارے یار تنہا ہوں، اکیلا ہوں، کوئی دیکھ نہیں رہا، کمرہ بھی خلوت ہے، تو چلو اب آنکھوں کو مزہ دلواؤ، اور اس کی وجہ سے لگ گیا اس میں. اب یہ ہے یہاں پر بہکایا ہوگا ضرور شیطان نے، بہکایا تو ہوگا، مگر بہکایا تھا تو مجبور نہیں کیا تھا. کوئی تمہارے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑا نہیں ہو گیا تھا کہ اگر نہیں کرو گے تو ماروں گا تمہیں، بلکہ اس چیز سے محض ایک تمہیں راستہ دکھایا تھا، یار یہ کر لو مزہ آئے گا. تم نے کہا اچھا آئے گا، چلو بھائی. اس ترغیب کے اوپر تم نے اپنے آپ کو خود ڈال دیا، یہ نفس نے تم کو ڈال دیا تھا. اب اس موقع پر ہے امتحان، اللہ کے بندے ہو یا شیطان کے بندے ہو. اگر اللہ کے بندے ہو تو اللہ کا حکم مان کر چھوڑنا ہوگا. یہ حظ نفس، یہ مزہ، یہ لذت جس کی طرف شیطان بلا رہا ہے، جس کی طرف میرا نفس مجھے مجبور کر رہا ہے، یہ میرے اللہ کا کو ناراض کرنے والی ہے، یہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. آج تو میں اپنی آنکھ کو مزہ دلوا دوں گا، لیکن جب یہ آنکھ آگ میں جلے گی اس وقت سب مزہ سب دھرا رہ جائے گا. کیا مزہ کیا تھا، یہ آنکھ جب آگ میں جلے گی. تو اگر آدمی اس تصور سے کہ یہ چیز جو ہے میرے اللہ کو ناپسند ہے، میرے اللہ کو یہ مجھے جہنم میں لے جا رہا ہے، اللہ کی ناراضی مول لینے والی ہے، اللہ کی خفگی مول لینے والی ہے، اس تصور سے جب چھوڑو گے اور اپنی خواہش کو کچلو گے، یہاں پر کچلنے کا حکم ہے، کچلو اس خواہش کو. تو جب کچلو گے تو جتنا کچلو گے اتنا ہی میرے پروردگار کی نگاہ میں محبوب ہو جاؤ گے، میرے پروردگار کی نگاہ میں مقرب بن جاؤ گے. یہ میرا بندہ، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ میں نے جس کے بارے میں پہلے سے شیطان کو چیلنج دے دیا تھا کہ تو بڑا شیخ یا بگاڑتا پھر، لیکن میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا کوئی قابو نہیں چلے گا، اس میں داخل ہو جاؤ گے. ان عبادی لیس علیہم سلطان. اللہ تو اللہ تعالیٰ کیا قرب حاصل ہوگا. تو اسی لیے یہ جو خواہشات نفس ہے نا، یہ اللہ جو حظوظ نفس ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں، ان کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ان کو کچلا جائے. ارے ان کا مقصد تخلیق ہی ہے کہ ان کو کچلا جائے. دل میں جو یہ خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں، ضرب لگاؤ ان کے اوپر، ضربے لگاتے رہو، یہاں تک کہ جب ضربے لگا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا قرب کا مقام تمہیں حاصل ہو جائے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان میں داخل ہو جاؤ گے. نہ بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، اقبال کہتا ہے دل کے بارے میں. نہ بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں.
جتنا یہ چوٹ پڑے گی اس پر، جتنا یہ ٹوٹے گا، جتنے اس کے اوپر ضربیں لگائی جائیں گی، اتنا ہی میرے پروردگار کی نگاہ میں یہ محبوب ہوگا، جو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ تو سارا بھائی، سارا جو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم، ان کے وارثوں کی تبلیغ، ان کی دعوت، ان کا وعظ، ان کی نصیحت، ان کے جتنے ان کی جد و جہد ہے، وہ ساری اس کے گرد گھومتی ہے کہ بندہ ان نفسانی خواہشات کا غلام بننے کے بجائے اللہ کا بندہ بنے۔ تو نفسانی خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے۔ اور دیکھو، یہ کچلنا نفسانی خواہشات کا، یہ تو اس کے بغیر تو آدمی زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ بہت سی خواہشات ہوتی ہیں، جب تک ان کو کچلا نہ جائے زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ بھئی تم کہیں ملازم ہو اور تمہیں ڈیوٹی پر جانا ہے صبح کو، اور نفسانی خواہش اور یہ سو جاؤں پڑھ کے، اگر اس نفسانی خواہش پہ عمل کیا، روزانہ صبح کو جاتے ہوئے نیند آ رہی تھی اور خوشی ہو رہی تھی، آج طبیعت مقدر ہے اور آج سست ہے، نہیں جاتے، کوئی رہے گا؟ کچلا خواہش کو کچلا، کس لیے کچلا؟ تنخواہ کی خاطر، نہیں جاؤں گا، ملازمت پہ نہیں جاؤں گا، تنخواہ نہیں ملے گی، تو کچلا ضرور، لیکن کہے کے لیے کچلا؟ تنخواہ کی خاطر، تنخواہ لینے کے لیے۔ ارے تیری جو تنخواہ اتنی بڑی ملنے والی ہے وہاں جنت میں کہ جو چاہے گا جو مانگے گا ملے گا، اتنی بڑی تنخواہ وہاں ملنے والی ہے، اس کی خواہش، اس کی وجہ سے اگر کچل دے کسی خواہش کو، یہ تنخواہ جو چند ہزار ملنے والی ہے مہینے پہ، اس کے لیے تو گزرنے کو تیار ہے اپنی خواہش، لیکن میرے مالک نے اتنی بڑی جنت تیرے لیے تیار کر رکھی ہے کہ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جس کو آج تک کسی نے تصور میں بھی نہیں گزری، ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں، اس کی خاطر نہیں کچھ لے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں یہ خلیقہ عطا فرما دے کہ جو خواہش نفس مجھے کسی گناہ کی طرف لے جا رہی ہے،